میں اپنے دوستوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ہم نے یوز آصف کے موضوع پہ پروگرام شروع کیے تھے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور چودھری عبد المجید صاحب بھی آ چکے ہیں. تو علامہ صاحب نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس موضوع پہ یہ زیادہ دیر آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے قادیانی حضرات، جلد ہی یہ بیک ٹو دا پویلین ہو جائیں گے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چلے یہ واپس چلے جاتے اور بات تھی، مگر انہوں نے تو اب ہمارا نام لینا بھی چھوڑ دیا ہے. تو چلیے، ہم نے تو ان کو پہلے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا، یوز آصف کے موضوع پہ کم سے کم پیچھا نہیں چھوڑنا. مگر اسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی قادیانی کتب سے 3 قبریں سامنے آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 قبریں سامنے آئیں. یہ مرزا غلام قادیانی کی تحقیق تھی. کہنے کو تو قادیانی حضرات اتنا بڑا منہ کھول کر کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ نبی اور نعوذ باللہ رسول ہیں، مگر تحقیق چیک کرتے رہے، اپنے مریدوں کو بھیجتے رہے، لوگوں کو بھیجتے رہے. تو آپ نے یہ بھی بات سنی کہ مختلف، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں وہ چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں میرے کزن نے یہ کہا تھا. اکثر علامہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، انہوں نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ میرے کزن نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ جو ایک ٹانگ والا تھا مائنڈ روسٹر میر سلیم، اس نے کہا تھا کہ ذرا اس کو اچھی طرح مشہور ہو لینے دیں کسی کو، پھر ہم اس کو پکڑیں گے. تو آج ہم آپ کو ان کا جھوٹ دکھائیں گے. انہوں نے درمیان میں کوشش کی، ایک بندے کو تیار کیا انہوں نے کہ بھی تم اس پہ ویڈیو بناؤ اور جواب دو. دیکھتے ہیں آگے سے شمس الدین جو بار بار یہ کہتا ہے کہ بھی ہم نے 2-3 جو ایسے حوالے رکھے ہیں جو ہم نے ان کے سامنے پیش نہیں کیے، تو ہمیں پتہ چل جائے وہ کون سے حوالے ہیں. تو وہ بندہ نے ویڈیو بنائی اور اس نے بڑے زور و شور سے اس نے کہا جی میں نے یہ کر دیا، جی وہ ہو گیا، مرزا قادیانی نے شمس الدین کی تحقیق کو تہس نہس کر دیا، یہ وہ آگے پیچھے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا. تو مگر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو ہم نے جان چھڑانے کے لیے بات کہی یہ الٹا ہم پر پڑ گئی اور مرزا قادیانی خود لغو اور بےہودہ ثابت ہونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے پھر ایک دفعہ خاموشی اختیار کی اور پھر پورا سال یہ خاموش رہے، سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ اب اس کا کیا حل نکالیں. پھر انہوں نے حل کیا نکالنا تھا، پھر انہوں نے 2-3 پروگرام کیے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کریں کہ بھئی ہم نے شمس الدین کے اس موضوع کا جواب دے دیا ہے. مگر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ چال بھی ان کی انہی پہ لوٹ گئی، انہی پہ پڑ گئی کہ ان کے جو لوگ تھے جو ان کو سننے والے تھے، کیونکہ انہوں نے تو پوری دنیا میں یہ شوشہ ڈالا ہوا ہے کہ جی شمس الدین کی ویڈیو نہیں سننی، جو شمس الدین کی ویڈیو سنتا ہے وہ کتابوں سے حوالے نکال کے رکھتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ قادیانیت چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اور ہمارے جو مجاہدین کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اس طرح کے انہوں نے شوشے چھوڑے ہوئے تھے، مگر میرے بارے میں تو خاص کر کے انہوں نے منع کیا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم شمس الدین کو جواب دے رہے ہیں تو لوگ ہماری ویڈیو سن کر، یعنی قادیانی کمیونٹی کی ویڈیو سن کر، تو وہ سمجھ رہے ہیں یار یہ کیا معاملہ، ہمیں شمس الدین کی ویڈیو بھی سننی چاہیے ہے. یوز آصف کے حوالے سے اس کو پہلے تو مطلب شمس الدین صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ویڈیوز میں بیان کر دیا. اب اس کا جو آج ہم لوگ ایک تجزیہ یا ایک لیکچر کی فارم میں پیش کر رہے ہیں، بابر بٹ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے، وضاحت سے، صراحت سے بیان کر دیا کہ یوز آصف کون ہے اور مرزا صاحب نے کیا بتانے کی کوشش کی، کس طرح جماعت احمدیہ نے دجل کیا. کیا ہم اس میں ایک بات دیکھ سکتے ہیں، اس ریسرچ کے بعد جماعت کی طرف سے، جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی جواب یا موقف سامنے نہیں آیا سوائے ایک ویڈیو کے جو میری نظر سے گزری. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر کوئی اور ہے تو آپ بتا دیجئے. مطلب یہ زیادہ بہتر تو شمس الدین صاحب کو پتا ہوگا، کیونکہ جری اللہ جو قطع تحقیق والا مربی ہے اس نے ایک ویڈیو دی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس میں اس نے یہی والا پیج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بابر بٹ صاحب نے پیش کیا، جلد 14 کا صفحہ نمبر 170، اس نے اس کو پیش کیا. جی اگر وہ آپ لگا دیں تو ذرا پہلے ہم جری اللہ صاحب کا موقف سن لیں، کیونکہ میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ اب تک اس پوری ریسرچ کا جواب جماعت کی طرف سے کسی آفیشیل ان آفیشیل فورم سے نہیں آیا ہے اس ایک ویڈیو کی فارم میں. اور اس میں جو پوائنٹ انہوں نے پیش کیا ہے میں ذرا تھوڑا سا اس کا اپنا موقف انشاءاللہ شروع کرتی ہوں. سامنے روحانی خزائن جلد 14 وہی جلد ہے، جلد 14 کتاب راز حقیقت بھی وہی ہے، صفحہ نمبر 170 ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا. شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے. اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمہ کے حوالے سے لکھا ہے. آگے حضور کیا بات بیان فرما رہے ہیں، لو جی شمس الدین صاحب کی پوری ویڈیو، پوری تحقیق، اس پورے پروگرام کو پورا تہس نہس کر دی حضور کی اس تحریر نے. حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قصے ہیں. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا اور کسی ملک سے سفر کر کے کشمیر آیا تھا.
یہ حضور وہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں جو دیکھیں یہ ہمیں نیچے بھی یہ لفظ موجود ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. حضور نے تو یہاں پہ آپ کی شمس الدین صاحب ساری تحقیقات کو جو آپ نے وہ عین الحیات کتاب منگوائی ہے, پتہ نہیں کہاں سے منگوا کے آپ نے نام لگا دیا کہ میں جناب بڑی دور سے لے کے آؤں تو اللہ نے واسطے کتاب میں دیکھ لو ابھی ذکر نہیں ہے. حضور یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کتابوں میں ساری باتیں بےہودہ اور یہ باتیں بےہودہ اور لغو کسے ہیں, لغو کسے ہیں شمس الدین صاحب. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب نے یعنی صاحب کتاب جو اس کتاب کا مصنف ہے وہ قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں. جلیل اللہ صاحب نے ان ادر ورڈز کتا تحقیق والے مربی نے انہوں نے یہ کہا کہ باقی تمام قصے جو کہ اس کتاب میں ہیں بلکہ دونوں ہی کتابوں کا نام اسے لے لیا, اس نے لکھا کہ صفحہ 170 پہ عین الحیات کا بھی ذکر ہے اور عین الحیات کا ریفرنس دیتے ہوئے لکھا یہ ہے کہ اس نے کتاب کے اندر بہت سے قصے اکمال الدین نامی کتاب میں سے لیے گئے ہیں, یعنی دونوں بکس کا اس نے نام لے لیا اور اس کے بعد لکھ دیا کہ اس میں جتنے بھی قصے ہیں جتنی بھی باتیں ہیں وہ لغو ہیں اور بےہودہ ہیں. اچھا جی چلیے ہم پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے جری صاحب سے نا اتفاق کر لیتے ہیں. اگر جری صاحب کے مطابق یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے اور اس میں ایسا لکھا ہے تو اس سے بڑی ہی مزیدار سی بات ہو جائے گی کہ جماعت احمدیہ نے اگر ایک سال کے اندر جا کر اس ریسرچ کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک موقع دیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے مرزا صاحب کے پیروں پہ خود بخود کلہاڑا مار دیا ہے, کیونکہ جن کتابوں کے تمام قصوں کو انہوں نے لغو اور بےہودہ قرار دے دیا ہے انہیں کتابوں میں مرزا صاحب نے بہت سی پیشن گوئیوں کا جو ذکر کیا ہے ان کا ریفرنس ان بکس میں سے دیا ہے. اچھا شاید ابھی ہمارے ناظرین کے علم میں نہ ہو, اگر آپ وہ حوالہ لگا دیں, ہم پہلے پچھلی سٹریمز میں بار بار ذکر کرتے آئے ہیں اس کسوف و خسوف والے نشان کا جو کہ مرزا صاحب نے بڑی صراحت سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں یہ نشان آسمانی ظاہر کیا, اور یہ جو نشان آسمانی ظاہر ہوا ہے یہ بھی کہاں سے مل رہا ہے, ذرا اگر آپ کو ریفرنس لگا سکے مرزا صاحب کی بک میں سے آپ کو حوالہ مل جائے گا, ابھی اگر وہ لگ جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بھی دکھا دیتی ہوں. جلد ہے روحانی خزائن 18 صفحہ ہے 385, کتاب ہے نزول المسیح. اچھا جی وہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان نے رمضان کے کسوف و خسوف سے گواہی دی اور یہ گواہی نہ صرف سنیوں کی کتاب دار قطنی میں درج ہے بلکہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین میں بھی جو نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے یہی حدیث کسوف و خسوف کی مہدی موعود کی علامت لکھی ہے. کیا لکھ رہے ہیں جی مرزا صاحب اس کتاب میں کہ یہ جو حدیث ہے جس کو حدیث کا نام دیتے ہیں, اول تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا تھا اپنی اسٹریم کے ذریعے کہ یہ حدیث ہی نہیں اور یہ ایک قول ہے جو کہ امام باقر صاحب سے صرف منسوخ کیا گیا ہے اور اس کی ساری پوری ایکسپلینیشن آلریڈی آپ لوگ سن چکے ہیں. اب اس کو وہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس کو مرزا صاحب حدیث کہہ رہے ہیں اس میں جو کسوف و خسوف کی علامت لکھی ہے مہدی موعود کے حوالے سے یہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے لکھی ہے. اب دیکھیے یہ جو کتاب ہے بھائی کٹا تحقیق صاحب, یہ تو کتاب ہو گئی لغو اور ہو گئی بےہودہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کا اس نشان کو کہاں لے کے جائیں گے, کیا اس کو بھی اب ہم لغو اور بےہودہ قرار دے دیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کتاب میں صرف 3 باتیں درست ہے نا کہ وہ ایک شہزادہ تھا کشمیر میں آیا تھا اور وہ جو ہے نا قبر اس کی وہاں پر تھی بس, اور باقی ساری باتیں لغو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کا جو اتنا بڑا نشان آسمانی تھا وہ بھی غالباً لغو ثابت ہو گیا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو آپ خود کہتے ہیں. تو مرزا صاحب خود بھی اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے. اور دیکھیے جی ان کے جو جماعت کے مربیان ہیں انہوں نے بھی مرزا صاحب کی سنت پہ بالکل اچھے طریقے سے بطریقے احسن اس پر عمل کیا ہے اور مرزا صاحب کے پیروں میں خود ہی کلہاڑا مار دیا. ایک اور ریفرنس بھی میں نے آپ کو بھیجا تھا جہاں پر کہ اس کا نام ہے اس کتاب کا, اگر آپ وہ بھی لگا دیں جی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 405, یہاں پر بھی مرزا صاحب یہی لکھ رہے ہیں. وہ پیچھے تو باقی کی وضاحت کر رہے ہیں نا اپنی سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث میں چونکہ ثابت ہو گئی آسمان پہ ایسا ہو گیا, سورج کو گرہن لگ گیا, چاند کو گرہن لگ گیا, تو یہ حدیث کی سچائی ثابت ہوگی. حالانکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے ایسا کبھی ثابت نہیں ہو سکا اور وہ بھی ثابت ہو چکا ہے 400-500 سال پہلے کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جبکہ اس وقت بھی ایک بندہ مہدی ہونے کا دعوے دار تھا. تو یہ جو ان کے اوپر کی بحث ہے یہ تو آلریڈی ہم لفظ ثابت کر ہی چکے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر مرزا صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث, پلیز میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہرگز حدیث نہیں ہے, میں صرف مرزا صاحب کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. یہ حدیث کتاب دار القطنی اور اکمال الدین میں ہے جس پر انہوں نے کوئی جرح نہیں کی. یہاں پر بھی وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ مسیح موعود کی جو علامتیں خسوف و کسوف ہیں اس کے حوالے سے جو پروف ہے جو ریفرنس ہے وہ دار قطنی میں بھی ہے اور اکمال الدین میں بھی ہے. اچھا اب بات کیا ہے کہ مرزا صاحب کے یہ جو نشان ہے جو بہت ہی بڑا نشان ہے, نشان آسمانی ہے جو اکمال الدین میں لکھا ہوا ہے, چونکہ کتاب اکمال الدین لغو ہو گئی تو مرزا صاحب کا یہ نشان بھی لغو ہو گیا. اب ایک اور بھی چھوٹی سی بات اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم اور دے سکے تو ایک چھوٹا سا اسکین اور ہے اگر آپ وہ بھی پیش کر دیں اگر لگا سکے. اس میں مرزا صاحب نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے, انہوں نے اپنے ایک اور نشان کا ذکر بھی کیا ہے اور وہ بھی ذکر جو کر دیا ہے وہ ان کی سمجھنے کے بدقسمتی ہوگی کہ اس کتاب کا بھی جو ریفرنس ہے وہ اکمال الدین ہی ہے. اب وہ مرزا صاحب لکھتے ہیں, یہ ان کا جی حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 18 کا ہی اور صفحہ ہے 396 اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ اہل سنت کی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں اور شیعہ کی کتاب اکمال الدین میں بتصریح لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں تعاون پڑے گی. اچھا جتنے بھی ہماری جماعت کے مطلب جنہیں ایکس قادیانی حضرات کہہ لیجیے یا جن کا سابقہ جماعت سے تعلق رہا ہے وہ سب میری بات سے بڑے اچھے طریقے سے اتفاق کریں گے کہ جب تک ہم لوگ احمدیت میں تھے اس وقت ہم تعاون کو مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا نشان قرار دیتے تھے. جی ایگری کرتے ہیں آپ سب؟ اور ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیڑا بھیجا. اور پھر مرزا صاحب نے بڑے مزے کا کام بھی کیا, آپ کو پتا ہے جب یہ تعاون والا مسئلہ ہوا تھا
تو मिर्जा साहब को आपको मैंने पिछली अपनी स्ट्रीम में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मिर्जा साहब ने पैसा बहुत किया। तो जैसे ही टाउन का मामला आया तो मिर्जा साहब पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने इस मौके को भी बहुत खूबसूरती से कैश करने की कोशिश की। और वो कोशिश कैसे की कि मिर्जा साहब ने इस टाउन की वबा के लिए, जिसको कि उन्होंने अपना ही निशान करार दिया था, उन्होंने इस वबा में लोगों से फिर से एक दफा चंदे की दरखास्त की। और वो चंदे की दरखास्त जिस मद में की थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो जो उन्होंने दरखास्त की है चंदे की, वो असल में की क्यों है? क्योंकि मिर्जा साहब ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि टाउन जो है ये मेरे आने की वजह से, मेरी सच्चाई के निशान जाहिर हुआ है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं होगा जो मेरे घर में, मेरे मकान में, मेरी हवेली में रहेंगे। जी जी, स्कैन के ऊपर ना एक हेडिंग है, वो दिखा दीजिए, दरखास्त से चंदा बनाए तो सीए मकान। अब जिस मकान के अंदर रहते थे ना, उसको वो थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें करना चाह रहे थे, कुछ रेनोवेशन करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक खुद से ही एक अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके एक इल्हाम, एक वही कर ली, जिसके जरिए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है कि जो लोग उसके इस घर के अंदर आ जाएंगे वो महफूज रहेंगे। अच्छा जी, अब वो जो घर है उसके अंदर, वो हवेली के अंदर नीचे लिखते हैं कि ये मेरी दानिश में ये हवेली जो हमारी हवेली का एक जुज हो सकती है, 2000 तक तैयार हो सकती है, क्योंकि खतरा है कि टाउन का जमाना करीब है। यानी मिर्जा साहब लोगों को डरा क्या रहे हैं कि टाउन आने वाला है। टाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा निशान है, और इसके लिए मुझे ये भी बता दिया गया कि ये जो मेरा घर है इसके अंदर जो लोग आते रहेंगे वो इस टाउन से महफूज हो जाएंगे। और अब उनको महफूज करने का तरीकाकार क्या है कि 2000 रुपया लगेगा इस हवेली की एक्सटेंशन में, तो बराए मेहरबानी वो 2000 मुझे दे दें। अच्छा जी, इतना बड़ा इश्तिहार पैसों का भी मिर्जा साहब ने दे दिया, लेकिन अब क्या करें कट्टा मुरब्बी साहब का? उन्होंने तो कहा कि किताब ही लग है जिसमें टाउन का जिक्र है। अब वो आपको अगर वो स्कैन लगा दे जहां पर के टाउन का जिक्र है, और मिर्जा साहब ने कहा कि ये मेरी पेशन गोई है जो कि कमालुद्दीन में मौजूद है, वो वाला स्कैन जरा लगा देंगे। जी लगाते हैं। तो लिखा है कि शिया की किताब कमालुद्दीन में लिखा है कि मसीह मौत के वक्त में टाउन पड़ेगी। अब देखिए कि जो किताब ही लग है, जो किताब ही बेहुदा है, और उसके सिवाय ये तीन बातों के बाकी सारे किस्से भी बेहुदा हैं, तो फिर ये टाउन वाली निशानी भी मिर्जा साहब की बेहुदा हो गई। और फिर चूंकि सारा कुछ ही बेहुदा बेहुदा चलता चला आ रहा था, तो मिर्जा साहब ने सोचा कि मैं एक और बेहुदी का भी कर दूं इजहार। उन्होंने 2000 रुपया भी टाउन की मद में जड़ने की कोशिश की। तो अब इससे साबित क्या होता है? देखिए, ये तो थी मिर्जा साहब की दो बातें जो मैंने आपको पेश की कि ये कमालुद्दीन किताब में मौजूद है। इसके अलावा भी कमालुद्दीन किताब में कई अहादीस पे जरा मौजूद है, बहुत सी कुरानी आयात का जिक्र है, कई इस्लामी तारीखी वाकयात का जिक्र है। अब देखिए, इसे कटा तहकीक वाले मुरब्बी ने कुछ इतना गलत भी नहीं किया। अगर मिर्जा साहब अपनी जिल्द 19 में ये कह सकते हैं कि वो हदीस जो मेरी वही से मुतसादिम है, नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक वो रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है, अगर मिर्जा साहब ऐसा कह सकते हैं तो फिर खट्टा मुरब्बी के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने इस किताब को लग साबित करके क्या कह दिया कि नाउजुबिल्लाह इस किताब में जितनी भी अल्लाह ताला से और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंसूब बातें हैं वो सब की सब जो है वो लग है, नाउजुबिल्लाह। अच्छा, अब एक और बात आपको छोटी सी बात आखिर में कर दूं कि ये जो था मौक़िफ़ जो कि जमात अहमदिया के चंद मुरब्बियान की तरफ से सामने आया, वो जमात अहमदिया के जो मेन हेड है वो खामोश है, ना वो हेड बोलते हैं ना उनकी मुरब्बियान की मेन स्ट्रीम बोलती है। देखिए जी, उनका इस वक्त जनाब में इतने बड़े बड़े मुरब्बी बैठे हैं, वो सब जोड़ के बैठे हैं, जवाब कोई भी नहीं। जवाब देंगे कहां से? जवाब है ही कोई नहीं। बहरहाल ये तो साबित हो गया कि अगर ये तहरीर मिर्जा साहब की है तो लग होने की वजह से इन किताब के बाकी तमाम वाकयात के मिर्जा साहब के अपने निशान लग हो गए। अब मैं बहरहाल मिर्जा साहब ने ये खत अपनी किताब में छापकर अपने हाथ काट दिए, और जलीउल्लाह मुरब्बी साहब ने ये सारी बात कहकर कि जो आपने शमसुद्दीन साहब ने जो रिसर्च की है वो सारी गलत इसलिए है क्योंकि ये किताब के तमाम किस्से लग हैं, ये कहकर उन्होंने मिर्जा साहब के पैरों में बंदूक से बहुत अच्छा सा फायर कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। यहाँ पे आपने अपनी बयान में ये कहा ये लघु है, मगर जो कटे वाली सरकार है वो तो साथ बेहुदा भी कह रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि ये बेहुदा 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 करते करते मिर्जा साहब ने फिर बेहुदगी दिखा दी ना, जो टाउन के लिए उन्होंने 2000 रुपए का मुतालबा कर दिया। अच्छा, मैं फरमाई थी कि ये बेहुदगी और लगपन जो है ये सारा खुद मिर्जा साहब और उनके मुरब्बियान की पैदावार है, पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं। माशाल्लाह, आज तो आपने वो क्या कहते हैं ना कि ये जो अक्सर मुरब्बियान तो छोटा सा यानी कि खिड़की में से सुराख ढूंढते हैं, हम किसी तरह निकल जाएं, आज तो आपने वो ऐसा सुराख बंद किया कि साथ साथ इनकी जो वो है क्या कहते हैं उसको, किताब के अंदर जो है वो पेशगोइयां जो है इनके अंदर, यानी वो चार सूरज है वाली टाउन वाली, वो तो आपने इस तरह उनकी बेहूदगी कहानी के अंदर फैला दी है कि अब इनके लिए तो कोई जरिया नहीं है बचने का। जिस पेशगोई को ये कहते हैं कि ये आसमान है, वो तो इस सिर्फ छोटी सी इबारत के मुताबिक वो भी बेहुदा, और जिसको जमीनी निशान है, जमीनी आसमानी निशान कह लेते हैं, दोनों निशान जो है वो लगभग बेहुदा साबित हो गए। तालीम मौलवियों को बता दें कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, कसूर है खुद मिर्जा साहब का और खुद मिर्जा साहब की जमात के मुरब्बियान का, हमारा बिल्कुल कसूर नहीं। हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि हमने ये सब डिग आउट करके आप सबके सामने रख दिया। आज से तो आपको सलूट मारने को दिल करता है कि आज आपने ऐसी एक तहकीक पेश की है कि इनकी जो इनकी जमीन और आसमान, जमीनी आसमानी पेशगोइयां हैं, आज आपने बस उनका ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह वो बुनियादें खेली है कि मेरा ख्याल है कि अब कट्टा तहकीक वाले के पास जो है वो सवाए माजत करने के वो कोई चारा। मैं तो आज यकीन करें खुशी की वजह से ना मेरे अल्फाज मेरा साथ ही रह रहे कि आज मिर्जा साहब की जमीनी आसमानी पेशगोइयां जो है वो यानी कि वो धर्म से नस्तो नाबूद हो चुकी है। और मैं आप ये भी कह सकते हैं कि आज हमने तमाम जालिम मौलवियों से मिलकर मिर्जा साहब के जमीन और आसमान हिला दिए। ये भी हो सकता है, बहुत
میں زمین آسمان کے لوگ کہتے ہیں نا کلابے بنا دیے، آپ نے اکثر محاورہ سنا ہوگا. آج تو زمین آسمان کی پیشگوئی جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہم نے اخلاص عطا فرمائے، برکت ہمارے درمیان میں لے کے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ویسے میں ذرا جلدی میں ہوں، کچھ مصروفیت ہے، تو تمام ساتھیوں کو، عبداللہ صاحب، 5 پیرٹ صاحبہ، عمران بھائی، سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور 5 پیرٹ صاحبہ کے لیے یقین کریں میں غائبانہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سر پہ رکھے. یہ ہماری اسٹریم کی جان ہے اور یہ بنیاد ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو قادیانیوں کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے اسٹریم کا تو ہر رکن ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. اب وہ خود پریشان ہے اور کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا. بہرحال یہ جو لیکچر کے حوالے سے ایک بات ہے کہ اکمال الدین اور اتمام النعمہ کی یہ کتاب